नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्तगफिरुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहु वल अव्वलु वल आखिरु व ज़ाहिरु व बातिनु युहयी व युमीतु व हुवा हय्युन ला यमूतु बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब रब्बि इश्रह लि सदरी व यस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारी सूरतुल अहक़ाफ़ पारा नंबर 26 हमारा स्टार्ट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज इसको इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल करेंगे और मैं इसकी तिलावत लगाती हूँ। حامیم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون۔ अच्छा जी, अल अहकाफ है और इसके जो मानी होते हैं ये सैंड ड्यून्स के यानी रेत के टीले। और ये जो हामीम से हमने हवामीम की सूरतें शुरू की थी ना, तो उसमें से अब ये हमारी आखिरी सूरत है। और इसके बारे में अभी हम देखते हैं कि इसकी जो इसमें सेंट्रल थीम जो इस्तेमाल हुआ है ना, वो वही है कि तौहीद और इबादत के बारे में ज़िक्र है। जैसे कि सैंड ड्यून्स का यहाँ पर ज़िक्र है, तो अल अहक़ाफ़ का एक इलाका है, वहाँ पर हम पढ़ेंगे वो जो बस्ती वाले थे उनके साथ क्या हुआ। और फिर इसके अंदर जो है उसी तरह अल्लाह सुब्हाना तआला ने हमें जो है जो छोटे इसके जो सब टॉपिक्स हैं उसमें ये कि कुरान का मकसद और इस पे होने वाले इतराज़ात का जवाब मिलेगा इसमें हमें। फिर हमें इसमें तौरात और कुरान की मुमासलत भी मिलेगी। हमें इसके अंदर कुछ जिन्नों का कुरान सुनने का वाक़या इसके अंदर आएगा और उसमें भी उनकी भी गवाही और वो मिलेगी कि जो उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल कुरान जो है वो तौरात से मिलता-जुलता है। फिर हमने इसमें मोमिन और काफ़िर औलाद का ज़िक्र इसमें आएगा। औलाद के बारे में, माँ-बाप के बारे में इसमें हमें मिलेंगी आयात और माँ की शफ़क़त का ज़िक्र इसके अंदर होगा। और फिर मुश्रिक अक़वाम की जो हलाकत है, उनके बारे में ज़िक्र आएगा कि कैसे-कैसे कौमों में जो हलाकतें हैं, वो किन वजूहात की वजह से आती हैं। ये जो इसका ज़माना नज़ूल है, वो 10 नबवी के करीब वही जो सूरह जिन जब नाज़िल हुई ना, उसके साथ-साथ के ज़माने में ये भी नाज़िल हुई और ताइफ़ से वापसी पे जो थी ना, ये नाज़िल हुई थी। और इसका जो उसलूब है, वही वार्निंग वाला है। और इसमें जो पिछली सूरत से इसका जो हमें कनेक्शन मिलता है, वो ये मिलता है कि वो अल्लाह ताला के नामों अल अज़ीज़ुल हकीम पर सूरह जासिया मुकम्मल हुई थी और ये इन्हीं नामों से सूरतुल अल अहक़ाफ़ शुरू हो रही है। अल अज़ीज़ुल हकीम ही के बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो तर्जुमा है, पहली आयत है हामीम। हाँ, आया 2 के इस किताब का नज़ूल अल्लाह ज़बरदस्त दाना की तरफ से है। अल अज़ीज़ुल हकीम का ज़िक्र यहाँ पर आ गया कि ये अल अज़ीज़ुल हकीम जो अल्लाह सुब्हाना तआला की जो हैं वो सिफ़ात हैं, वो ही हमें अल्लाह सुब्हाना तआला के कलाम में भी मिलती हैं कि जो अल्लाह सुब्हाना तआला से वो ही कलाम की भी सिफ़ात होंगी। यानी कि किताब भी उसी तरह उसमें हिकमत की बातें मिलेंगी हमें और उसी तरह ऐसी जो है वो बातें मिलेंगी जिसमें हमें पता चलता है कि हमें क्या चीज़ें करनी हैं और क्या चीज़ें नहीं करनी। तो उसी में जो अल अज़ीज़ की जो है बातें कि जो ज़बरदस्त है ये किताब एक्सॉल्टेड है, माइटी है, वो भी हमें यहाँ इस पे पता चलता है। फिर आयत 3 में है कि हमने ज़मीन और आसमानों को उन सारी चीज़ों को जो उनके दरमियान हैं बरहक और एक मुद्दत ख़ास के तय्युन के साथ पैदा किया है। मगर ये काफ़िर लोग उस हकीकत से मुँह मोड़ते हुए हैं जिनसे इनको खबरदार किया गया है। तो अब क्या कहा गया कि अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान को तो हक बनाया है, ख़ास एक उसके मकसद है जिसके तहत बनाया है और इस तरह तो नहीं है कि एक विदाउट एनी रीज़न बना दिया। हर चीज़ का एक मकसद है, विदाउट एक रीज़न जो है ना कोई चीज़ भी इस दुनिया में नहीं आई और एक ख़ास मुद्दत तक के लिए कि इंसान आया है। लेकिन क्या है कि काफ़िर जो हैं वो इस उससे मुँह मोड़ रहे हैं, यानी वो इनकार करते हैं, आखिरत का इनकार करते हैं, इस बात का इनकार करते हैं कि ये कभी ऐसा होगा। और वो नहीं मानते इस बात को कि लाइफ आफ्टर डेथ होगी या फिर जो भी उन्होंने
किए हैं दुनिया में हरकतें, उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी होगी। तो जब वो अकाउंटेबिलिटी से नहीं डरते तो फिर क्या होता है कि वो उन चीज़ों से भी नहीं डरते जिनके बारे में उनको रूल्स एंड रेगुलेशंस जो यहाँ पर रहने के लिए हमें मिलते हैं किताब के अंदर, उनसे भी वो जो है फिर कुछ अपनी लाइफ में चेंजेस नहीं लेके आते। आया 4 है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कहो, कभी तुमने आँखें खोल कर देखा भी कि वो हस्तियाँ हैं क्या जिन्हें तुम खुदा को छोड़कर पुकारते हो? ज़रा मुझे दिखाओ तो सही कि ज़मीन में उन्होंने क्या पैदा किया है या आसमानों की तख्लीक और तदबीर में इनका क्या हिस्सा है। इससे पहले आई हुई कोई किताब या इल्म का कोई बकिया उनके अकायद के सबूत में तुम्हारे पास हो तो वही ले आओ अगर तुम सच्चे हो। अब ये बहुत बड़ी जो है ना जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने डिटेल में उनसे बात की है और उनको ये कहा है कि चैलेंज किया है कि तुम क्या-क्या रीज़न्स हैं हम इवैल्यूएट करते हैं। पहली बात तो ये कहा गया है कि आँखें खोलकर तुमने नहीं देखा कि आँखें खोलकर देखा भी है कि वो हस्तियाँ जिन्हें तुम अल्लाह को छोड़कर पुकारते हो, कि उनका क्या रोल है, कि वो जो है उसको उनको इनवाइट किया गया है कि तुम देख रहे हो कि दुनिया में जैसे ये चीज़ें हुई हैं, तो उनका क्या रोल है, जो ऐसी चीज़ें जिनकी तुम जिनकी पूजा करते रहे हो या जिनको तुम समझते हो कि ये तुम्हारी वजह से हो गई या तुम्हारे माबूद जो जिनको जिनकी तुम इबादत करते हो, उनमें से जो है किसी का इसके अंदर कोई अमल दखल है, तो फिर वो दिखाओ तुम। कैसे तुम ये साबित करोगे? और इसके अंदर बड़ी एक मज़े की बात अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पर की ना कि माज़ा खलक़ु मिन अर्दि अम लहुम शिरकुन फ़िस समावात, कि उन्होंने क्या ज़मीन में ऐसा पैदा किया, माज़ा खलक़ु मिन अर्दि, कि कोई ऐसी चीज़ बताओ जो उन्होंने ज़मीन में पैदा की है, तो फिर हमें ला के दिखाओ कि हाँ, ये बात है। और या फिर क्या है कि आसमानों में इनका ऐसा, देखिए ऐसे भी कह सकते थे ना कि ज़मीन और आसमान में उन्होंने क्या पैदा किया। नहीं, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऐसे होता है कि छोटे-छोटे जुमले कुरान में आते हैं और फिर वो जोड़े जाते हैं बड़े अच्छे तरीके से। तो उससे फिर ये होता है कि ये जो एक सहर अंदेज़ी है ना कि छोटी-छोटी बातें और उनको इस तरह जोड़ा जाता है कि पता भी नहीं चलता वो क्या हुआ। तभी तो इनको इसको सहर कहते थे ना वो जो अरबी को समझते थे तो उनको पता लगता था कि ये किस तरीके से ये जुड़ी हुई आयात हैं कि आगे फिर क्या कहा अम लहुम शिरकुन फिस समावात, कि अलहदा कहा कि क्या फिर आसमान में भी उन्होंने कुछ बनाया है? वो क्लियर की बात कि अच्छा इससे पहले बताइए कि उनका कोई हिस्सा आसमान में भी है, वरना सीधा कह सकते थे, सीधी बात भी हो सकती थी। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसको जो है वो इस तरह बताया कि उसके अंदर एक खूबसूरती और एक ऐसा जो वो कहते थे ना सहर है, जादू है, उसका इसमें रोल है। इससे पहले आई हुई कोई किताब और फिर उन्हें क्या किया, उनको ये भी कहा कि तुम जो पहले आई हुई किताबें हैं, जैसे तौरात का जो हिस्सा है, जो उसमें अल्लाह ताला ने जो भी अकायद है वो सब कुछ इसी के अंदर है। अगर कुछ ऐसी चीज़ है कि तुम्हें लगता है कि इससे डिफरेंट है, तो वो ले आओ। क्योंकि वो लोग तो बातें करते थे, यहूदियों से भी इनका ज़िक्र होता है, यहूदियों से भी बातें करते थे जो आउटस्कर्ट्स में होते थे और उनसे क्या होता था कि समहाउ कुछ ऐसी बात की जाती है कि जब ये लोग जाते थे तजारत के तौर पे, तो किसी ऐसी जगह पे जहाँ पर जो सेंट्रल जगह होती थी, ज़ाहिर बात है तजारत की जगह से के उससे जाते थे, तो वहाँ जहाँ भी पड़ाव डालते थे, तो वहाँ कभी यहूदी भी आए होते हैं, वो भी अपना सामान लेके आए होते हैं। तो उन जगहों पे जहाँ पर उनकी वो बैठ के रात गुज़ारते थे ना और फिर बातें-वातें कर ली, तो वो उसमें बात हुआ कि वो उन लोगों से पूछते थे कि हमारे तो वहाँ पर ऐसा एक नबी आया है और वो इस तरह बात कर रहा है और ये तो वो जो वहाँ के यहूदी होते थे ना, जो उन काफ़िलों में आए थे, तो वो कहते थे कि ये तो बात हमारी किताब में लिखी हुई है। और वो उस वक़्त वो कह देते थे कि हाँ, ये हमारी किताब लिखी हुई है और वो तो सही कह रहे हैं जो बात कर रहे हैं। तो यही बात कुरान में फिर उनके सामने लाके दिखा दी गई कि अल्लाह ताला को पता है कि ये लोग इस बात को पहचानते हैं और वो लोग जो पुरानी किताब के पढ़ने वाले हैं, वो इस बात के सबूत भी इनको दे चुके हैं। तो यही बात कही कि अगर है तो फिर सबूत लेकर आओ, अगर तुम सच्चे हो तो तुम ले आओ कोई सबूत, कि सबूत तो तुम्हें फिर मिलेगा ही नहीं। इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उनको ये बात कही। अच्छा जी। अब क्या हुआ, ये जो मैंने आपको पहले रूल बताया ना यहाँ पर के जो आया माज़ा खलक़ु मिन अर्दि अम लहुम शिरकुम फ़िस समावात, इसको बोलते हैं एहतबाक, यानी ये बलागत का रूल है जिसका मतलब होता है दो चीज़ों को कंबाइन करना। तो ये अर्ज़ु समावात की बजाय यूँ कहा गया, तो इसको जो मैं आपको एक्सप्लेन करती, वैसे तो जब अरबिक आप सीखते हैं तो ये सारी बातें पता लगती हैं, लेकिन ये शौक हो कभी पढ़ने का तो आप पढ़ सकते हैं कि एहतबाक का या बलागत का क्या रूल है ना। अच्छा जी। अब और इसमें आगे पढ़ते हैं आया 5 में। आखिर उस शख्स से ज़्यादा बहका हुआ इंसान और कौन होगा जो अल्लाह को छोड़कर उनको पुकारे जो क़यामत तक इसे जवाब नहीं दे सकते, बल्कि इससे भी बेखबर हैं कि पुकारने वाले उनको पुकार रहे हैं। तो फिर यही बात अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कही कि वो तो कुछ भी नहीं बना सकते। एक खजूर तो क्या, एक खजूर की गुठली भी नहीं बना सकते वो। वो तो कुछ भी नहीं कर सकते, तो तुमने जिनके ऊपर
तुम एतबार कर रहे हो या जिनको तुमने कहा है कि वो जो हैं वो सब कुछ के उनकी इबादत तुम कर रहे हो तो वो कर क्या सकते हैं? और फिर यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा ना इला यौमुल क़यामा यानी क़यामत के दिन जो होगा, वो जो मुलाकात का दिन होगा, जब उस दिन सब इकट्ठे होंगे, हर किसी की जो है ना वो मुलाकात होगी, तो उस दिन तुम लोग देख लोगे कि इसमें क्या किसने पाया और क्या किसने खोया। फिर आया 6 में आया और जब तमाम इंसान जमा किए जाएँगे, ये भी एक बात है इज़ा हुशिरन नास यानी कि हशर का जब दिन होगा, जब तमाम इंसान जमा किया जाएँगे, उस वक़्त वो उस पुकारने वालों के दुश्मन और उसकी इबादत के मुनकिर होंगे कि जब उस दिन तमाम इंसान जमा किए जाएँगे, तो वो जो जिसकी इबादत कर रहे हैं, वो उसके मुनकिर होंगे। जैसे अगर देखें ना इबादतें भी डिफरेंट किस्म की होती हैं। एक तो ये होता है कि ऐसी 3 किस्म के माबूद लोग बनाते हैं ना, एक तो वो है जिनका कोई वजूद ही नहीं है। जैसे हम रोमन्स में देखते हैं, वेनस है, पोलो है और ऐसे उन्होंने बनाए। फिर ऐसे होते हैं जो जानदार चीज़ें होती हैं, जैसे अल्लाह ताला की कोई मखलूक होती है, उसकी पूजा करते हैं, जैसे बछड़ा बना लिया, कभी सितारों की पूजा की, सूरज की पूजा की, इस तरह करके आग की परस्तिश करने लग गए, ठीक है? एक ये होता है कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो अक़ल हस्तियाँ हैं, उनकी पूजा करते हैं, जैसे जिन्नों की, फरिश्तों की या फिर नबियों, नबियों को भी अल्लाह के ताला के वो करते हैं ना, या जो हम कहते हैं गौसे आज़म कहते हैं या अली के नाम से यूँ करते हैं ना या जो ओ मैरी करके बुलाते हैं ये लोग। तो इस तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि ये जो तुमने माबूद जो तुम बना रहे हो वो खुद उस दिन क़यामत वाले दिन जो है ना इस बात के मुनकिर हो जाएँगे कि हम हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। वो साफ़ ये कह देंगे कि हमारा कोई रोल नहीं है, हम तो खुद अल्लाह की इबादत करते थे। इन लोगों का ये काम जो है शैतान के बहकाने से किया। तो इसलिए कहा कि जब सब लोग जमा किए जाएँगे, ये जिस दिन मुलाकात का दिन होगा, उस दिन ये जो पुकारने वाले जो है, वो भी इस बात के ऊपर एग्री नहीं करेंगे। और फिर आया 7 है कि इन लोगों को जब हमारी साफ-साफ आयात सुनाई जाती हैं और हक़ इनके सामने आ जाता है, तो ये काफ़ी लोग इसके मुतल्लिक़ कहते हैं, ये तो खुला जादू है। सहर मुबीन वही सहर कहते थे। जब साफ-साफ बात आ जाती है, हर चीज़ क्लियर हो जाती है, तो वो उस चीज़ को मानते नहीं हैं और उस चीज़ का फिर इनकार करते हैं और कहते हैं कि नहीं ये तो जादू है। क्योंकि जब उनको असल लगता था कि उनके ऊपर असर हो रहा है इसकी बातों का, तो फिर वो कहते हैं कि नहीं ये तो जादू है इसलिए हमें इसको असर हो रहा है। क्यों हम इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं? क्यों हमें ये इतना सही लग रहा है? तो फिर उसको जादू कहने लग जाते थे कि ये तो हमारे दिल में असर कर रहा है। अच्छा आया 8 है क्या उनका कहना ये है कि रसूल ने इसे खुद घड़ लिया? इनसे कहो अगर मैंने इसे खुद घड़ लिया है तो तुम मुझे खुदा की पकड़ से कुछ भी ना बचा सकोगे। जो बातें तुम बनाते हो अल्लाह उनको खूब जानता है। मेरे और तुम्हारे दरमियान वही गवाही देने के लिए काफ़ी है और बड़ा दरगुज़र करने वाला और रहीम है। तो अब क्या कहा कि सोचो ये बात की है उन्होंने कि रसूल पाक कह रहे हैं कि तुम लोग मुझे कहते हो ना मेरे पे इल्ज़ाम लगाते हो कि मैंने खुद से बना लिया। तो कहा कि अल्लाह के नाम पे अगर मैं झूठ बोलूँगा तो तुमने ये सोचा है कि वो अल्लाह की पकड़ से मैं कैसे बचूँगा? जिस बात से मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, तो उस बात से मैं खुद कैसे नहीं डरूँगा कि मैं अल्लाह ये तो अल्लाह पे झूठ बाँधना हो गया। और फिर ये साफ कहा कि देखें जब हम तबलीग कर रहे होते हैं ना तो बहुत नरमी से करनी होती है। बहुत सा जो है वो उस वक़्त लड़ाई झगड़े तो नहीं हो सकते। आराम से दिल को इत्मीनान से जो है वो जो भी ऑपोज़िशन आती है उसको बड़े सुकून से सुनना पड़ता है। क्योंकि उन्होंने जो बात की अगर उस पे आप रिएक्शनरी हो जाएँगे तो फिर तो तबलीग नहीं होती ना। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको बड़े उससे समझा रहे हैं कि ऐसे ऐसे कैसे हो सकता है? तुमने कभी कुछ गौर भी किया है? अल्लाह ताला ने जो जानते हैं वो हम तो नहीं जानते। और फिर यहीं पे वही अल्लाह कहा कि वह हुआ गफूरुर रहीम कि साफ बात की कि अल्लाह ताला तो बहुत रहमदिल है। अगर तुम अब दरगुज़र करने वाला है कि अगर तुम्हें कुछ लग रहा है, कि कुछ बिगड़ा हुआ अक़ीदा है या तुम्हारे दिल में असर हो रहा है कुरान को पढ़ने से या जो तुम समझ रहे हो, अगर तुम वो करो उस पे अमल ले आओगे तो अल्लाह ताला बहुत गफूरुर रहीम है, वो तुम्हें माफ़ कर देगा। अच्छा आया 9 में आया, इनसे कहो मैं कोई नाराज़ रसूल तो नहीं हूँ। मैं नहीं जानता कि कल तुम्हारे साथ क्या होना है और मेरे साथ क्या। मैं तो सिर्फ़ उस वही की पैरवी करता हूँ जो मेरे पास भेजी जाती है। और मैं एक साफ-साफ खबर कर देने वाले के सिवा और कुछ भी नहीं कि देखिए जो रसूल के पास था वो सब साफ-साफ बात बता दी। कि झूठ नहीं बोला कि कोई ऐसी बात थोड़ी है जो बात नहीं पता है साफ-साफ कह दिया कि उनसे पूछते थे क़यामत कब आएगी? अब नबी पाक को तो नहीं पता उन्होंने कहा ये इल्म तो मेरे पास नहीं है, ये इल्म तो अल्लाह के पास है। तो साफ-साफ बता दिया। ये नहीं कहा कि लो इसमें तो मेरी कोई जो है वो ईगो हर्ट हो जाएगी, ये लोग मेरा मज़ाक उड़ाएँगे, ये क्या कहेंगे कि तुम्हें तो बड़े नबी बने हो, इतनी भी तुम्हें बात नहीं पता। तो वो उसमें उन्होंने कोई ऐसी चीज़ नहीं सोची, उन्होंने कहा मैं ऐसे कैसे सोच सकता हूँ? साफ बात जो थी वो बता दी कि मुझे इस बात का इल्म नहीं है, इसका इल्म तो सिर्फ़ अल्लाह ताला के पास है। कल क्या होगा? गैब की कोई खबर बताओ, ऐसे हमें कोई चीज़ दो जिसे हमें पता चले, निशानी पता चले कि तुम रसूल हो। उन्होंने कहा गैब की खबर मेरे पास नहीं है, गैब का इल्म तो अल्लाह ताला के पास है। और फिर ये भी कहा कि मैं कोई निराला रसूल तो हूँ नहीं, बहुत से रसूल पहले भी आए।
ان پہ بھی اللہ کی وحی آتی تھی، کوئی میں نے ایسی انہونی بات تو کی نہیں، اللہ کی وحی تو پہلے بھی آتی تھی، اللہ کی کتابیں تو پہلے بھی ریویل ہو چکی ہیں اور ان میں کلیئر کلیئر باتیں بھی ہیں۔ تو تمہیں اگر جا کر نہیں سمجھ آتا یا تمہیں کچھ کلیئرٹی نہیں ہے تو پھر تم خود دیکھو۔ تو وہ اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ کہا کرتے تھے کہ ججمنٹل ہونے کے لیے آپ کو یہ کہتے تھے۔ تو ہم نے بھی کیا سیکھنا ہے کہ ہم بھی جب تبلیغ کریں یا کسی کو بات بتائیں تو ہم ججمنٹل نہیں ہوں اور ری ایکٹیو نہیں ہوں، ٹھیک ہے؟ اور پھر یہ کیا ہوتا تھا کہ جب یہ غیب کی خبریں پوچھتے تھے تو نبی پاک نے کہا جاؤ تم یہود کے علماء سے پوچھ لو، ان سے پوچھ لو، مجھ سے تم جو پوچھ رہے ہو ان سے جا کے کیوں نہیں پوچھتے؟ انہوں نے بھی تو تمہیں دیکھا ہے نا کہ نبوت ہوگی۔ تو اس طرح پھر نبی پاک نے ان کو یہ کہا، اور پھر یہ ہے کہ بدر کے زمانے، بدر کی جب دعائیں کی انہوں نے، جب بدر میں ان کو فتح ہوئی تو پھر جا کے ان لوگوں کو تھوڑی تھوڑی اویئرنیس ہو گئی کہ ہاں یہ بات تو کچھ سچ لگ رہی ہے۔ پھر ایسے ایسے ان کے غرور کا جو تھا وہ آہستہ آہستہ ٹوٹا اور پھر فتح مکہ کے بعد یہ اسلام لائے تھے۔ اچھا آیا 10 میں آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کبھی تم نے سوچا بھی ہے کہ اگر یہ کلام اللہ ہی کی طرف ہو اور تم اس کا انکار کر دیا تو تمہارا کیا انجام ہوگا؟ اور اس جیسے ایک کلام پر تو بنی اسرائیل کا ایک گواہ شہادت بھی دے چکا ہے، وہ ایمان لے آیا اور تم اپنے گھمنڈ میں پڑے ہو، ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ اب بڑی کلیئر بات یہاں پر کیا کر دی کہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ اگر تم سوچتے بھی ہو، کبھی تم نے غور بھی کیا ہے کہ اگر یہ واقعی اللہ کا کلام ہو، یعنی کہ خدا نہ خواستہ ہمیں تو خیر شک دل میں نہیں آنا چاہیے، لیکن ہمیں اس بات سے ضرور سوچنا چاہیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور جو حکم اللہ نے کہا ہے، اور اگر میں نے وہ نہیں مانا تو پھر کیا ہوگا؟ یعنی کہ مجھے اپنے آپ سے کوسچن کرنا ضروری ہے کہ میں نے اگر حکم نہیں مانا اللہ کا تو پھر میرا انجام کیا ہوگا؟ ہمارے لیے یہ وارننگ ہے۔ اور ان کے لیے کیا وارننگ ہے کہ ان کو یہ کہا گیا کہ اگر تم تو یقین ہی نہیں لا رہے اس کلام کے اوپر، اور اگر یہ واقعی سچ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا تو پھر ایک ایک لمحے کے لیے سوچو تو صحیح کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں اگر وہ سچ نکلی تو پھر تمہارا کیا انجام ہوگا؟ اور پھر ان کو کلیئرٹی کے لیے جو ہے نا وہ بھی دے دیا کہ کیا اس کا جو میں بات کر رہا ہوں اس کا پروف کیا ہے؟ پروف یہ تھا کہ بنی اسرائیل کا ایک گواہ اس پہ شہادت دے چکا ہے۔ وہ جو میں نے ذکر کیا تھا نا کہ آپس میں اکٹھے ہوتے تھے تو وہاں پر کسی نے بات کی تو ان کو جو ہے وہ پتہ چل گیا۔ اور پھر اسی طرح ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے جو عیسائی تھے نا وہ جب ان سے ملتے تھے یہ کہتے تھے کہ جب ان کی ملاقات ہوتی تھی نا یہودیوں نے تو انہوں نے بتایا تھا کہ ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہے نا بھی اس بات کی بات کی تھی کہ حضرت عیسیٰ نے کہا تھا کہ بنی اسرائیل کی طرف ایک نبی بنا کے بھیجا جائے گا، اور ان کا نام بھی بتایا تھا احمد، اور یہ بھی کہا تھا کہ وہ رسول جو ہے وہ جس کی بشارت دی ہے وہ 10,000 قدسیوں کا لشکر لے کر آئے گا، اور پھر وہ فتح مکہ کے اوپر یہ سب کچھ ہوا۔ تو یہ اگر جو کرسچنز تھے ان کو بھی یہ بات پتہ تھی کہ انجیل میں بھی یہ بات تھی۔ اور جو یہ شاہد والی بات ہے کہ ایک شاہد نے ایک گواہی دے دی، تو یہ وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ جب یہ اکٹھے ہوتے تھے قافلوں میں تو اس وقت جو تھا وہ انہوں نے ایک گواہی دے دی تھی۔ بہرحال یہ جو تفسیر میں ہم پڑھتے ہیں کہ یہ جو گواہی ہے یہ بنی اسرائیل کے جو ایک عالم ہیں جو بعد میں مسلمان ہوئے تو ان کا نام تھا عبداللہ بن سلام۔ تو ان کا یہ ذکر ہے کہ انہوں نے گواہی دے دی تھی اس بات کی کہ یہ نبی جو ہیں وہ برحق ہے، اور انہوں نے جو ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو ہے وہ جو ہم نے توراہ میں پڑھا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی آئیں گے یہ وہی ہیں۔ یہ یہاں پر ہمیں یاد رہے کہ یہ مکی اور سیدنا عبداللہ بن سلام نے اسلام آنے سے پہلے اس بات کی گواہی دی تھی کہ یہ شاہد تھے کہ ہاں یہ نبی جو ہیں یہ سچے ہیں اور توراہ میں ان کا اس کے بارے میں حکم ہے۔ تو وہ پروف دے دیا کہ اب دیکھو یہ ایک تمہیں ہم نے یہودی بھی عالم بھی دے دیے جو اس بات پہ گواہی دے رہے ہیں۔ اچھا جی، آیا 11 میں آیا جن لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا وہ ایمان لانے والوں کے متعلق کہتے ہیں کہ اگر اس کتاب کو مان لینا کوئی اچھا کام ہوتا تو یہ لوگ اس معاملے میں ہم سے سبقت نہ لے جا سکتے تھے، چونکہ انہوں نے اس سے ہدایت نہ پائی اس لیے اب یہ ضرور کہیں گے یہ تو پرانا جھوٹ ہے۔ اب دیکھیں ایک بات تو یہ انہوں نے کہہ دی کہ ہم سے سبقت لے جانے والے نہ ہو جاتے، کیونکہ ہمیشہ سے انہوں نے یہ سمجھا کہ جس کے پاس دین ہوگا اس کے پاس پیسہ بھی ہوگا، تو یہ ہمیشہ ریلیٹ کرتے رہے ہیں پیسوں کو اور دین سے۔ ہوتا کیا تھا جو جن لوگوں نے مطلب جو بھی ان کے امام ہوتے تھے تورات کے یا کس کے، تو یہ لوگ ہمیشہ ان کو بڑا ویل ٹو ڈو اور یہ سمجھتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ ایسا جو ہے نا صرف امیروں کے پاس یہ چیز آئے گی اور غریبوں کے پاس مطلب نہیں کیونکہ وہ تو غریب ہیں ان کے پاس نہیں آئے گی، بادشاہوں کے پاس آئے، یہی ہمیشہ سے انہوں نے کہا۔ اور پھر ایک بات یہ کہتے تھے کہ یہ تو پرانا جھوٹ ہے۔ یہ اب دیکھیں پہلے تو کئی دفعہ تو یہ لوگ کیا الزام لگاتے تھے کہ کیا کہتے تھے کہ ہم نے تو ایسی بات کبھی نہیں سنی، ہمارے باپ دادا نے تو ایسی بات کبھی نہیں کی جو تم ہمیں بتا رہے ہو، ہم تو وہی کریں گے جو ہمارے باپ دادا کرتے تھے، یہی بات کرتے تھے نا۔ اب کیا کہہ دیا؟ اب تو کہہ دیا اساطیر الاولین کہ یہ تو پرانا جھوٹ ہے، ایسے کہنے لگ گئے۔
کہ یہ تو پرانی باتیں ہم تو پہلے بھی سنتے تھے۔ اور کیا پرانی بات ہے کہ وہ یہی کہتے تھے نا قیامت آئے گی، تو پھر آگے سے کہتے تھے کہ نہیں نہیں قیامت تو نہیں پہلے بھی نہیں آئی تو اب بھی نہیں آئے گی۔ تو بات یہ ہے کہ پہلے اپنی ہی بات کرتے ہیں کہ ہم نے ایسی کوئی بات نہیں سنی، پھر خود ہی اپنے حساب سے جو ہے وہ سائڈ چینج کر کے کہنے لگ جاتے ہیں یہ تو پرانا جھوٹ ہے، یعنی کہ پہلے سے سنی ہوئی تھی وہ باتیں، صرف انکار کر رہے تھے۔ تو خود ہی یہاں پر کہہ دیا کہ یہ تو پرانا جھوٹ ہے، تو ان کا جھوٹ جو ہے وہ سامنے آ گیا قرآن میں۔ برایہ 12 میں آیا حالانکہ اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب رہنما اور رحمت بن کر آ چکی ہے، اور یہ کتاب اس کی تصدیق کرنے والی زبان عربی میں آئی ہے تاکہ ظالموں کو متنبہ کر دے اور نیک روش اختیار کرنے والوں کو بشارت دے دے۔ تو یہاں پر صاف کہہ دیا کہ موسیٰ کی جو کتاب تھی وہ رہنما اور رحمت بن کے آئی، اور یہ جو کتاب ہے یہ اس کے اوپر تصدیق کر رہی ہے۔ جو تورات ہے وہ کے اوپر قرآن جو ہے وہ تصدیق کر رہا ہے اس کی، اور قرآن تو ہے وہ رحمت ہے، اور رحمت کس کے لیے ہے؟ جو عمل کرے گا اس کے اوپر۔ اور پھر اس لیے کیا کہا؟ جو بھی جہاد کرے گا، جو بھی ہجرت کرے گا۔ اور پھر یہ ہے کہ کہا گیا کہ ظالموں کو مت نبہ کیا، تو ظالم کون ہوا یہاں پر؟ تو ظالم وہ ہو گیا جس نے انکار کر دیا، ٹھیک ہے نا؟ اس کو وہ ہو گیا ظالم جس نے قرآن کا انکار کیا۔ اور پھر اس میں کیا فرمایا کہ وہ نیک روش اختیار کرنے والوں کو بشارت دیتے، اور نیک روش کیسے اختیار کریں گے؟ ہجرت اور جہاد کر کے۔ جب دیکھیں ہم جب قرآن پڑھتے ہیں نا، تو جب ہم پڑھتے ہیں تو پھر ہم پڑھنے کے بعد بدلتے کیوں نہیں؟ یہ بڑا کوسچن امپورٹنٹ ہے کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اور پڑھنے کے بعد ہم بدلیں کیوں نہیں؟ کیونکہ بدلنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم قرآن پڑھیں گے اور ہماری زندگیوں میں ہجرت اور جہاد کی چیزیں شامل نہیں ہوں گی، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم قرآن ابھی ہمارے دلوں میں آیا ہی نہیں۔ تو ہمیں بہت بہت یہ دعا کرنی چاہیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں محسن بنا دے، ایسے بنا دے کہ جیسے میں ایسی میں بن جاؤں جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے چاہتے ہیں۔ یعنی میرا لباس ایسا ہو، میرا بولنا ایسا ہو، میری حال ایسا ہو، میرا گفتگو ایسی ہو، میری خوشیاں، میرا غم، میری گھر کی سجاوٹیں، ہر چیز اللہ کے حکم کے مطابق ہو جائے، کیونکہ انہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بشارت رکھی ہے نا۔ اور پھر کیا ہوتا ہے اگر ہم سب کچھ اللہ تعالیٰ کے مطابق کر دیں گے، تو آج کل پھر کیا کہیں گے؟ آج کل ہمیں کہنے لگ جائیں گے آپ ایکسٹریمسٹ ہو گئے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ایکسٹریمسٹ تھے، حضرت ابوبکر وہ جو جن کو نبی پاک نے بتایا کہ ہر جنت کے دروازے سے تمہیں پکارے جاؤ گے۔ اور پھر جو ایک صہیب رومی تھے، جو اپنی ساری جائیداد دیکھ کر مدینہ آ گئے، تو مکہ والوں نے کہا کہ تم جا رہے ہو جائیداد نہیں لے جا سکتے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم رکھو ساری جائیداد، میں جا رہا ہوں۔ آج کل کے زمانے میں تو یہ کہیں کہ یہ تو بڑا بے وقوف ہے، یہ دین کے نام پہ اپنی ساری جائیداد چھوڑ کر آ گیا۔ تو یہ دنیا میں جو بھی کوئی بیہیویئرز ہوتے ہیں نا، وہ جو یہاں پر یہ کیا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ امیروں میں کیوں نہیں آئی کتاب؟ کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک کوئی امیر نہیں ہے تو اس کو ایکچولی امیر کو فالو کرتے، اور جو بھی چیزیں ہیں ان کو جو اللہ کی طرف دی ہوئی چیزیں ہیں ان کو طرف اس لیے نہیں دیکھتے کیونکہ ان کو نظر نہیں آتی وہ کامیابیاں، ان کو لگتا ہے کہ صرف اس طرح ملیں گی جو امیروں کو فالو کر کے کامیابیاں ملیں گی۔ جب آپ اللہ کے راستے میں چلتے ہیں تو کامیابیاں ان لوگوں کو بھی ملتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے امتحان کے بعد، اللہ تعالیٰ پرکھنے کے بعد دیتا ہے کامیابی۔ کامیابی تو آتی ہے ہر طرح، لیکن یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ پہلے چیک کرتا ہے میرے پہ کتنا توکل کرتا ہے۔ تو جب وہ لوگوں کا معیار بنا لیں گے کہ لوگ انہیں کیسے جج کریں گے، اس پہ کریں گے، اور پھر اس میں لوگوں کے بنائے ہوئے کرائٹیریا میں فٹ ان ہونے کی جب انسان کوشش کرتا ہے نا، تو پھر وہ اس طرح کا نہیں بن سکتا جیسا یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ تو قرآن پڑھتے ہیں ہم تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو قرآن کی احکامات کے مطابق فٹ ان کریں۔ ہم نے ان میں فٹ ان نہیں ہونا جو دنیا کا کرائٹیریا ہے۔ دنیا تو کرائٹیریا کچھ بھی کر لے گی، تو ہم کیا ان کے پیچھے لگ جائیں گے؟ تو اگر ان کے پیچھے لگیں گے اور وہ جو قرآن کے اگینسٹ ہوگا تو پھر ہم اس کا فائدہ نہیں ہوگا، ہم جتنی دفعہ بھی قرآن پڑھتے رہیں گے۔ اس لیے ہمیں تو بالکل ہم سیلیبریٹ کریں ہم ڈفرینٹ ہیں ان سے۔ لوگ کہتے ہیں آپ ڈفرینٹ ہیں، ہاں بہت اچھی بات ہے کہ ہم تو ڈفرینٹ ہیں۔ جو ریورٹس ہوتے ہیں وہ تو سیلیبریٹ کرتے ہیں نا، جب وہ ایمان لے کر آتے ہیں تو وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ، اور پھر تو وہ ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں نا، جیسے وہ پہلے تھے اس سے ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں۔ اور پھر استقامت بھی بہت بڑی چیز ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ ہم آگے آگے بڑھیں، جو ہم کر رہے ہیں وہ بھی کرتے رہیں، اس کو بھی پکڑ کے رکھیں۔ جیسے اگر قرآن کی کلاس کو پکڑا ہے تو کوشش کر کے پکڑ کے رکھیں ہر صورت، تاکہ اس میں استقامت آئے۔ اور جو بھی یہ ایسے اللہ تعالیٰ کے جو نیک لوگ ہوتے تھے نا، ان کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے کہ کوئی کبیرہ گناہ نہیں کرتے تھے۔ اور کبیرہ گناہ کیا ہے؟ شرک ہے، قتل ہے، زنا ہے، والدین کی نافرمانی ہے، تہمت لگانا ہے، معصوم عورتوں پہ تہمت لگانا ہے، اور سود کھانا ہے۔ تو اگر آپ اور ہم قرآن پڑھنے والے نہیں بدلیں گے تو پھر کون بدلے گا؟ اب یہ سوچیں نا، لوگ تو ہمیں یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ قرآن پڑھ رہی ہیں تو یہ نہیں بدل رہی، تو پھر کون بدلے گا؟
تو کم از کم ہمارے کردار میں، گفتار میں یہ چیز نظر آنی چاہیے کہ ہم نے دیکھیں ماشاءاللہ کب سے قرآن پڑھ رہے ہیں، اب ہمارا 26واں سپارہ آ گیا۔ تو ہمیں یہ چیزیں کرنی چاہیے تاکہ ہم لوگوں کو موٹیویٹ بھی تو کریں گے نا، ہم بھی تو تبلیغ کریں گے نا، ہم بھی تو آگے پڑھیں گے نا، صرف اب ہم نے قرآن پڑھنا تو نہیں، ہم نے آگے بھی تو بڑھنا ہے نا۔ صرف ٹارگٹ پہلے یہ ہے کہ قرآن پڑھیں، پھر اس کو سمجھیں، پھر اس پہ عمل کریں، پھر اس کو آگے لے کے جائیں، تبھی ہم ان محسنوں میں شامل ہوں گے نا، انشاءاللہ تعالی۔ تو آیا 13 ہے، یقیناً جن لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، پھر اس پر جم گئے، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو یہ ہے پھر ان لوگوں کے کریکٹرسٹکس جن کی ہم بات کر رہے ہیں، کہ جب انہوں نے کہہ دیا کہ اللہ ہمارا رب ہے تو بس پھر جم گئے، اور پھر اس کا کیا ان کو ریوارڈ ملے گا کہ نہ تو وہ کوئی خوف ہوگا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ کہ جب آپ جم جاتے ہیں نا اللہ کے احکامات پہ، پھر ایسا پیس آپ کے دل میں آتا ہے، ایسا سکون آتا ہے آپ کے دل میں کہ وہ سکون آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملتا، اور کوئی غم آپ کو غم نہیں لگتا، کیونکہ آپ کا اتنا توکل اللہ تعالیٰ پہ بڑھ جاتا ہے، ایمان اتنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ دنیا میں بھی نہ انہیں خوف اور کوئی غم ہے، اور آخرت میں بھی ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، نہ انہیں خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ صرف ایک قدم ہی ہم نے اٹھانا ہے اللہ کی طرف، باقی رستے تو خود بخود کھلتے چلے جاتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ آیا 14 ہے، ایسے سب لوگ جنت میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے اپنے ان اعمال کے بدلے جو وہ دنیا میں کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جن کے اعمال ایسے ہوں کہ ان کو جنت میں جگہ ملے، آمین ثم آمین۔ اب آیا 15 ہے، یہ بڑی جو ہے وہ والدین کے متعلق آیت ہے، اور بڑی جو ہے اس کے اندر حکمت کی باتیں ہیں۔ ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرے۔ اس کے ماں نے مشقت اٹھا کے اسے پیٹ میں رکھا اور مشقت اٹھا کر اس کو جنا، اور اس کے حمل اور دودھ چڑھانے میں 30 مہینے لگ گئے، یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری طاقت کو پہنچا اور 40 سال کا ہو گیا تو اس نے کہا، اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائی، اور ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو، اور میری اولاد کو بھی نیک بنا کہ مجھے سکھ دے۔ میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور تاب فرمان مسلم بندوں میں سے ہوں، سبحان اللہ۔ تو ایک تو یہاں پر ماں کی عظمت کا ذکر آ گیا، ماں کا اتنا زیادہ ذکر آیا کہ ہر ماں کا ہو گیا نا، کہ جس نے مشقت میں پیٹ میں رکھا، مشقت اٹھائی، اس کو جنا، اس کو دودھ پلایا، اور پھر دیکھیں یہاں پر ماں کی عظمت کا ذکر آ گیا، اور پھر یہ ہے کہ یہ جو دعا ہے نا یہ بہت اچھی ہے، اس میں لکھا ہے نا 40 سال کا ہو گیا، یہ ایسی 40 سال ایک ایسی ایج ہے، تو جتنے بھی لوگ یہاں 40 سال کے ہیں یا 40 سال کے ہونے والے ہیں یا ہو چکے ہیں وہ غور سے سنیں، کیونکہ 40 سال کی ایج ایک ایسی ہے کہ اس میں ایک ایموشنل میچورٹی آ جاتی ہے نا انسان کے اندر۔ سارے بہت سے نبی ایسے ہیں، موسٹلیوں کو جو ہے وہ 40 سال کے بعد ہی جو ہے نا وہ نبوت ملی، کیونکہ اس وقت وہ میچور ہو چکے تھے۔ تو ہم نے سے بھی اب میچورٹی کا ہمارا یہ ڈیمانڈ ہے کہ ہم اس بات کو ریئلائز کر لیں کہ ہماری موت برحق ہے، تو ہماری کوششیں اس طرف ہوں کہ ہمیں جنت، ہمیں آگے موت کے آگے اب دیکھنا ہے کہ جب میں نے اگلی دنیا میں جانا ہے تو میں نے اپنے ساتھ کیا لے کے جانا ہے۔ جیسے ہم سوچتے ہیں نا ریٹائرمنٹ کے بعد کیا کرنا ہے، تو ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم نے اب مر جائیں گے، مرنے کے بعد ہمارا کیا حال ہوگا۔ تو اب یہاں پر ہم وہ سامان دیکھیں نا، دنیا کہتے ہیں نا بازار ہے، تو بازار کیسا بازار ہے؟ یہ ایسا بازار ہے کہ جس میں ہم نے اپنی آخرت کے لیے خریداری کرنی ہے، جو چیزیں یہاں پہ پک کرنی ہے، جو ہم نے یہاں پہ شاپنگ کرنی ہے، وہ شاپنگ کرنی ہے جو ہمارا بیگ جو ہے وہ آخرت کے لیے تیار ہو جائے۔ اور پھر دیکھیں ماں باپ کا، ماں کا کتنا لکھا ہوا ہے نا، یہ تو ہمارے پاس حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے صحابی نے پوچھا کہ میرے پہ کس کا حق زیادہ ہے؟ آپ نے کہا تمہاری ماں کا، پھر دوسری دفعہ تمہاری ماں کا، تیسری دفعہ تمہاری ماں کا، چوتھی دفعہ کہا تمہارے باپ کا۔ تو یہ تو نبی پاک نے اس بات کی گواہی دی، تو اب جو ماں کا حق ہے ہمیں بھی یہ خیال رکھیں، جن کی مائیں زندہ ہیں ان کے ساتھ جو ہے اچھا سلوک رکھیں، ماؤں کو جو ہے وہ ان کے ساتھ، مطلب اس عمر میں اگر ماں باپ چڑچڑے ہو جاتے ہیں تو ان کو اپنے بہت زیادہ ان کو ایموشنل سپورٹ دینی ہے، صرف فائنینشیل سپورٹ بھی بہت ضروری ہے، آپ ماں باپ کی کریں چاہے انہیں ضرورت ہو یا نہ ہو، آپ ان کے لیے کچھ نہ کچھ کریں، لیکن ایموشنل سپورٹ بھی ہونے چاہیے، ان کو آپ کا ٹائم بھی چاہیے، ان کو اپنی محبت چاہیے، آپ کو شفقت چاہیے، وہ ہم نے ضرور دینی ہے۔ اور یہ جو دعا ہے نا یہ ضرور یاد کر لیں، بڑی خوبصورت دعا ہے، یہ تو سب کو یاد رکھنی چاہیے۔ کیا ہے؟ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ تو یہ بڑی خوبصورت دعا ہے جس کا ہم نے بھی ترجمہ پڑھا تھا، وہ کوشش ہو تو آپ یاد کر لیجئے گا، یہ آیا 15 کے اندر آتی ہے، ٹھیک ہے۔
پھر آیا 16 میں آیا اسی طرح کے لوگوں سے ہم نے ان کے بہترین اعمال کو قبول کرتے ہیں اور ان کی برائیوں سے درگزر کرتے ہیں، یہ جنتی لوگوں میں شامل ہوں گے اس سچے وعدے کے مطابق جو ان سے کیا جا رہا ہے۔ تو کون سے لوگ؟ جو یہ دعائیں کرتے ہیں، جو ماں باپ کا احسان یاد رکھتے ہیں، جو ماں باپ کے لیے جو ہے وہ نرم ہے، ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اگلی آیت میں بھی یہی فرمایا، اور جس شخص نے اپنے والدین سے کہا اف تنگ کر دیا تم نے، کیا تم مجھ سے خوف کیا تم مجھے یہ خوف دلاتے ہو کہ میں مرنے کے بعد پھر قبر سے نکالا جاؤں گا؟ حالانکہ مجھ سے پہلی بہت سی نسلیں گزر چکی ہیں، ان سے تو کوئی اٹھ کر نہ آیا۔ ماں اور باپ اللہ کی دہائی دے کر کہتے ہیں ارے بدنصیب مان جا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، مگر وہ کہتا ہے یہ سب اگلے وقتوں کی فرسودہ کہانیاں ہیں۔ کیا کہہ دیا پھر؟ اللہ سطیر الاولین۔ اب یہ کون سے ماں باپ دکھا دیے؟ ایک ماں باپ کا تو وہ بچہ دکھایا جو اللہ تعالیٰ سے 40 سال کا ہو کے دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ کہ مجھے اس برس میں شکر ادا کر رہا ہے کہ تو نے جو مجھ پہ رحم کیا، جو میرے والدین پہ رحم کیا، اور مجھے ایسے اعمال کروا کہ میری اولاد بھی کی بھی صالح ہو اور میں تیرا فرما بردار بنوں۔ اور ایک اولاد کیسی ہے جب اس کو ماں باپ دین کی طرف بلا رہے ہیں تو وہ کیا کہتی ہے؟ تنگ کر دیا مجھے، مجھے تو خوف ہے کہ مجھے اب مرنے کے بعد کا دلا رہے ہیں کہ زندہ ہو جائے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، اور پہلے تو کوئی نہیں مر کے زندہ ہوا۔ تو اور پھر ماں باپ بیچارے کیا کہہ رہے ہیں کہ اے بدنصیب مان جا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، مگر وہ کہتا ہے سب اگلے وقتوں کی کہانیاں۔ اچھا، اب یہ بات ہمیں یہاں سے یہ پتہ چلی کہ جو ماں باپ ہیں نا وہ جو بھی کچھ کہتے رہیں وہ اولاد کو ایک حد تک تربیت دے سکتے ہیں۔ یہ ہم نے دو سینیریوز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دکھا دیے، ایک ایسے ماں باپ جو نیک ماں باپ ہے، اولاد بھی نیک ہے، ٹھیک ہے؟ پھر ایک نیک ماں باپ ہے لیکن اولاد جو ہے وہ نیک نہیں ہے۔ تو اب ماں باپ کا کیا رول ہے کہ اگر اولاد نیک نہیں ہے، چاہے وہ 40 سال کا ہو گیا چاہے 50 کا ہو گیا، چھوڑنا نہیں ہے۔ ماں باپ اس کو آہستہ 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 کہتے ہیں، یہ جو کہتے ہیں نا کہ چھوڑ دو یہاں سے، نکل جاؤ یہاں سے، تمہارا ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم تم سے، تم ہمارے بیٹے نہیں ہو، اگر تم نہیں مانتے ہو خدا کو تو جاؤ یہاں سے، اگر ایسا ایٹیٹیوڈ بالکل بھی نہیں کہا گیا اسلام۔ اسلام میں یہ کہا گیا ہے کہ آخری دم تک ان کو تھوڑا تھوڑا بتاتے جائیں، کیا پتا کبھی وہ واپس آ جائیں، کیا پتا اب وہ 40 سال کے ہو گئے اب انہیں عقل آ جائے، کیا پتا 50 سال میں عقل آ جائے، ان کے لیے دعا کرتے رہیں، دعا کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک تو لوگ دیکھیں نا یہ بھی بہت پوچھتے ہیں کہ جی ہمیں یہ بتا دیں کہ بچے کیسے پالیں، یہ سوال کیا جاتا ہے کہ بچوں کی تربیت کیسے کی جائے، کیسے انہیں ہم دین کی طرف لگائیں، یہ بہت کوسچن کیا جاتا ہے۔ دیکھیں بچے جو ہوتے ہیں نا، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ وہی کرتے ہیں جو پیرنٹس کو کرتا ہوا دیکھتے ہیں، لیکن یہ کوئی فارمولا نہیں ہے کہ میں آپ کو کہہ دوں کہ آپ 2+2=4 کہ یہ فارمولا ہے، ایسے گھول کے پلائیں اور آپ کے بچے ایسے ہو جائیں، نہیں، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بچے نہیں دیکھے آپ نے؟ نبی تھے، 12 بیٹے تھے ان کے، 2 تو صحیح نکلے، 10 ایسے تھے جو ٹھیک نہیں تھے، 10 اس طرح نکلے، کرتے 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 کتنی دیر کے بعد جب حضرت یوسف کے زمانے کے بعد جا کے وہ لوگ ٹھیک ہوئے، کیونکہ حضرت یعقوب نے ان کو چھوڑ تھوڑی دیا، ان کے ساتھ رہے ساتھ رہے ساتھ رہے کہ پھر کہیں جا کے وہ لوگ، ان کے دل میں ایمان تھا تھوڑا تھا، وہ ایسے متزلزل ہوتے تھے۔ اور یہ جو ہے نا پیرنٹس کے اندر انسٹنکٹ ہوتی ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچے کی، ظاہری بات ہے ہر طرح کی اللہ تعالیٰ نے کہا ان کی تربیت کریں، ان کی اخلاقی تربیت کریں، معاشرتی تربیت کریں، ان کو ہائیجین کے بارے میں بتائیں، طہارت کے بارے میں بتائیں، ان کو فائنینشیل سینس دیں، ان کو شروع میں جیسے پاکٹ منی وغیرہ دیتے ہیں، پھر ان کو ڈیسیژن میکنگ میں ہیلپ کریں، جو ڈیسیژن کرتے ہیں اس میں ان کو شامل رکھیں تاکہ ان کو ڈیسیژن میکنگ آئے، ان کی انٹلیکچوئل گروتھ ہو، ان کو پڑھائیں لکھائیں، پھر ان کی ریلیجس ٹریننگ کریں، نماز پڑھانے کی، قرآن پڑھانے کی، سمجھنے کی، یہ ساری محنت تو ماں باپ کریں گے، ان کو تو ان کی محنت کا اجر ملے گا، لیکن رزلٹ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ، کہ کس کی اولاد ٹھیک رہے گی اور کس کی نہیں۔ اگر نیک ماں باپ کی نیک اولاد ہے، الحمدللہ بہت اللہ کی رحمت ہے، لیکن اگر کسی نیک انسان کی اولاد نیک نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارا قصور ماں باپ پہ ڈال دیں۔ ہمارے پھر کیا ہوتا ہے، ماں نے صحیح تربیت نہیں کی، انہوں نے تو خیال ہی نہیں رکھا، یہ ماں باپ ہی ٹھیک نہیں تھے، انہوں نے اپنے بچوں کو صحیح نہیں پالا۔ بھئی ماں باپ کی بات نہیں، کیا پتا انہوں نے کیا ہو اور بچے نہ مانے ہوں۔ ایسے ہوا نا ہمارے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو چلے اولاد کی بات نہیں، ان کے والد کی بات ہے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جو تھا اسلام قبول نہیں کیا اس نے، تو وہ اس کو چھوڑ کے جانا پڑا۔ تو ہوتا ہے ایسے کہ نبی ہوتے ہیں ماں باپ لیکن اولاد نہیں مانتی ہے، نبی کی اولاد بھی ان کا کہنا نہیں مانتی، تو یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر بتائی ہے کہ چھوڑنا نہیں ہے، چھوڑنا نہیں ہے کہ وہ جو بھی کہہ رہی ہے اولاد کہ میں تنگ ہوں، آپ کیوں مجھ سے یہ باتیں کرتے ہیں، تو پیار پیار سے چڑھانا نہیں ہے ان کو، بہت سے زیادہ ان کو مسک بھی نہیں کر دینا، لیکن پیار سے اچھا چلو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ہمیں پتہ ہے تمہیں برا لگ رہا ہے لیکن فکر ابھی تم
रुक जाओ, हो सकता है कि अभी तुम्हें समझ नहीं आ रही, कुछ अरसे में बात समझ आ जाएगी, लेकिन बेटा याद रखना कि ये सब अल्लाह की तरफ से है, इस तरह है, यूँ करके उनसे आप पोलाइट रहें। देखिए ना, कभी-कभी डाँट काम आती है और कभी हलवा काम आता है, कभी प्यार, कभी डाँट, दोनों चीज़ें साथ-साथ जाएँगी। इधर बच्चे अब इधर जाएँ, उधर जाएँ, वापस आ जाएँ इंशाअल्लाह ताला, दुआ तो करनी उनके लिए ज़रूरी है ना, तो उनको उम्मीद दिलाएँ कि बेटा फ़िक्र नहीं करो, इंशाअल्लाह तुम थोड़ी-सी कोशिश करोगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, अपना दिल लगाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये जो औलाद मेंटल टॉर्चर का सबब बनती है ना, उनको चाहे जितना भी आप सोने का नवाला दे दें, जितने भी माँ-बाप उनके ऊपर खर्चे करें, उस खर्चे करने से उससे तो औलाद नहीं ठीक होगी ना। औलाद तो अल्लाह ताला की मेहरबानी से और इस बात से ठीक होगी कि आप उनके साथ कैसा रवैया रखते हैं। बहुत सख्त भी रवैया नहीं करना, बहुत नर्म भी नहीं करना। दोनों के इक्वल होके जाएँ, तो फिर ही इंसान जो है ना वो चीज़ जो है ना वो आगे बढ़ती है। और फिर बात ये है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, देखें, हज़रत इस्मा बिन्त अबू बकर थीं, ठीक है? हज़रत अबू बकर की बेटी थी, लेकिन माँ जो थी वो नहीं लाई ईमान। तो फिर वो चाहे मुशरिक थी, लेकिन वो उनकी खिदमत करती रही माँ-बाप की। क्योंकि माँ-बाप से तो, चाहे आपके माँ-बाप जो हैं वो इस्लाम पे हैं या नहीं, उनकी खिदमत तो बच्चों पे फ़र्ज़ है ना। और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, वो समझते हैं जी मैं माँ-बाप को सोशल स्टेटस उनको अपना बड़ा अच्छा लगता है। माँ-बाप को, उनको जो है शर्म महसूस होती है माँ-बाप से। यानी अगर माँ-बाप दीन की तरफ हैं और वो खुद बड़ी हाई सोसाइटी में मूव करते हैं, बड़े अपने आप को फैशनेबल कहते हैं, और माँ-बाप अगर दीन की तरफ है तो उन्हें शर्म महसूस होगी कि अब हम अपने माँ-बाप को जो है दूसरों से नहीं मिलवाते। वो फिर कहेंगे कि माँ-बाप को ना बुलाओ ऐसी जगह पे जहाँ पर वो दूसरे लोग आ रहे हैं, क्योंकि उनको क्या होता है, शर्म महसूस करते हैं। तो फिर जो अल्लाह से बेखौफ होंगे, तो वो माँ-बाप से भी बेखौफ ही होंगे ना, ऐसी औलाद खुदा ना खास्ता हो। अल्लाह ताला से बस फिर दुआ रखें, अल्लाह सुब्हाना ताला हमारे सबकी औलादों को जो है वो नेक बनाए, और हमें इस बात का जो है तौफ़ीक दे कि हम उनके लिए भी दुआ करें और वो हमारे लिए दुआ करें, और इंशाअल्लाह ताला उनकी अच्छी परवरिश हो। तो ये बहुत-बहुत बस औलाद के लिए भी दुआ किया करें। आया 18 है, ये वो लोग हैं जिन पर अज़ाब का फ़ैसला चस्पा हो गया। उनसे पहले जिन्नों और इंसानों के जो टोले इस कमाश के हो गुज़रे हैं, उन्हीं में ये भी जा शामिल होंगे। बेशक ये घाटे में रह जाने वाले लोग हैं। ये कौन लोग? जिन्होंने माँ-बाप की बात नहीं सुनी ना, जो मुसलमान माँ-बाप जिसको बताते रहे ना, और वो माना नहीं, तो उसको अल्लाह सुब्हाना तआला कह रहे हैं कि उन पर अज़ाब का फ़ैसला चस्पा हो गया। वो जिन और इंसान, यानी कि इसका मतलब है जिन्नों की औलाद भी ऐसी होती है कि कोई माँ-बाप जो हैं वो दीन पे होते हैं, औलाद दीन पे नहीं होती। तो जिन्नों और इंसानों दोनों के जो टोले ऐसे होंगे, उनमें जाके वो पड़े रहेंगे और सख्त घाटे में होंगे। आया 19 है, दोनों ग्रोहों पर हर एक के दर्जे इनके अमाल के लिहाज से हैं, ताकि अल्लाह इनके लिए इनका पूरा-पूरा बदला इनको दे, इन पर ज़ुल्म हरगिज़ ना किया जाएगा। यानी कि एक बात का यकीन रखें कि ज़ुल्म नहीं किया जाएगा। जो कोशिश आपने की उसका क्रेडिट आपको मिलेगा, और आपकी औलाद ने भी जो कोशिश की उसका क्रेडिट मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। आया 20 है, फिर जब ये काफ़िर लोग आग के सामने ला खड़े किए जाएँगे, तो इनसे कहा जाएगा, तुम अपने हिस्से की नेमतें अपनी दुनिया की ज़िंदगी में ख़त्म कर चुके हो और उनका लुत्फ़ तुमने उठा लिया। अब जो तकब्बुर तुम ज़मीन में किसी हक़ के बगैर करते रहे और जो नाफ़रमानियाँ तुमने की, उनकी पादाश में आज तुमको ज़िल्लत का अज़ाब दिया जाएगा। तो फिर क्या फ़रमाया कि जब काफ़िर लोग आएँगे, तो अल्लाह ताला जो है ना, जो लोग दुनिया में ने अच्छे काम करते हैं ना, अल्लाह ताला उनका जो है ना, वो कोई चीज़ नहीं रखता उनकी। अल्लाह ताला तो उनको उनका क्रेडिट वहीं वापस कर देते हैं। जो दुनिया में अच्छे काम करता है, उनको उनकी ज़िंदगी अल्लाह ताला आसान तरीन कर देते हैं। उनको दुनिया में ही उसका बदला दे देते हैं। अल्लाह ताला तो किसी का कुछ नहीं रखते। तो उनको दुनिया में मिलेगा। अगर अल्लाह ताला पे वो यकीन नहीं रखते, ईमान नहीं रखते, तो अल्लाह ताला उनको वहीं पे ही वापस कर देगा। लेकिन इस मुसलमानों को क्या होगा, जो अल्लाह पे यकीन रखेंगे, उनको दोनों जगह पे इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। अब आगे आया 21 में हमें कौम आद का जो मिलता है किस्सा भी, और ये जो है अल अहक़ाफ़ जो इस सूरत का नाम है, उसका ज़िक्र भी मिलेगा। ज़रा इन्हें आद के भाई हूद का किस्सा सुनाओ, जबकि उसने अहक़ाफ़ में अपनी कौम को खबरदार किया था, और ऐसे खबरदार करने वाले उससे पहले भी गुज़र चुके थे। इसके बाद भी आते रहे कि अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी ना करो। मुझे तुम्हारे हक़ में एक बड़े हौलनाक दिन के अज़ाब का अंदेशा है। उन्होंने कहा, क्या तू इसलिए आया है कि हमें बहका कर हमारे मबूतों से बरगिश्ता कर दे? अच्छा तो ले आ अपना वो अज़ाब जिससे तू हमें डराता है, अगर वाक़ई ही तू सच्चा है। 23 उसने कहा, इसका इल्म तो अल्लाह को है। मैं सिर्फ वो पैगाम तुम्हें पहुंचा रहा हूँ जिसे देकर मुझे भेजा गया, मगर मैं देख रहा हूँ कि तुम लोग जहालत बरत रहे हो। 24 फिर जब उन्होंने उस अजाब को अपनी वादियों की तरफ आते हुए देखा, तो कहने लगे, ये बादल है जो हमको सैराब कर देगा। नहीं, बल्कि ये वही चीज़ है जिसके लिए तुम जल्दी मचा रहे हो। ये हवा का तूफान है जिसमें दर्दनाक अजाब चला आ रहा है। 25 अब रब के हुक्म से हर चीज़ को तबाह कर डालेगा। आखिरकार उनको उनका हाल ये हुआ कि उनके रहने की जगहों के सिवा वहाँ कुछ नज़र ना आता था। इस तरह हम मुजरिमों को बदला दिया करते हैं। और आया 26 है, उनको हमने वो कुछ दिया था
جو تم لوگوں کو نہیں دیا۔ ان کو ہم نے کان، آنکھیں اور دل سب کچھ دے رکھے تھے، مگر نہ وہ کان ان کے کسی کام آئے، نہ آنکھیں، نہ دل، کیونکہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور اس چیز کے پھیر میں آ گئے تھے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ آیت 27 ہے، تمہارے گرد و پیش کے علاقوں میں بہت سی بستیوں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، ہم نے اپنی آیات بھیج کر بار بار طرح طرح سے ان کو سمجھایا، شاید کہ وہ باز آ جائیں۔ تو اب یہ قصہ جو ہے ہمیں عاد کی قوم کا سنایا گیا، اور میں اس میں آیت 28 بھی پڑھ دیتی ہوں۔ پھر کیوں نہ ان ہستیوں نے ان کی مدد کی جنہیں اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے تقرب اللہ کا ذریعہ سمجھتے ہوئے معبود بنا لیا، بلکہ وہ تو اس سے کھو گئے، اور یہ تھا ان کے جھوٹ اور ان کی بناوٹی عقیدوں کا انجام جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے۔ اور وہ واقعہ بھی قابل اچھا، یہ ہم بعد میں کریں گے، 28 تک ہم نے پڑھا۔ اچھا، اب اس میں قوم عاد کا ذکر ہے۔ احقاف جو ہے نا وہ یمن کے جو ہے نا وہ سمندر وہاں پر ہے یہ جگہ، اور جس میں جو ہے نا اس کے کنارے پہ ریت کے ٹیلے ہیں، اور یہ ایک ایسی جگہ ہے جس کا نام جو ہے نا وہ شہر تھا، ایک ایسا جہاں پر یہ لوگ آباد تھے۔ یہ ہم نے جو ہے آ، جو تفسیر ابن جریر الطبری ہے 291 اور 11، اس کی جو ہے وہ ڈیٹیل میں ہمیں آتی ہے، جو ہم یہاں سے پڑھتے ہیں۔ احقاف والے کون تھے؟ اچھا جی، یہ دیکھیں، احقاف کی جمع حقف کی طرف ہے، اور ریت کے پہاڑ کو کہتے ہیں، متعلق پہاڑ اور غار اور حضر الموت کی وادی جس کا نام برہوت ہے، جہاں کفار کی روحیں ڈالی جاتی ہیں، یہ مطلب ہی احقاف کا بیان کیا گیا ہے۔ قتادہ رحمۃ اللہ کا قول ہے کہ یمن میں سمندر کے کنارے ریت کے ٹیلوں میں ایک جگہ تھی جس کا نام شہر تھا، یہاں یہ لوگ آباد تھے، اور یہ وہ تفسیر ہے ابن جری الطبری کی 291:11۔ ٹھیک ہے، اس پہ ذکر ہے۔ اور پھر انہوں نے کیا کہا کہ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو جو کہا کہ تم لوگ جو ہے اللہ پر ایمان لاؤ اور اللہ پہ جو ہے وہ یقین کرو، اور وہ کیا کرتے تھے، یہ لوگ بہت اپنے آپ کو ایڈوانس سمجھتے تھے نا، انہوں نے حضرت لود علیہ السلام کو رد کر دیا کیونکہ یہ بہت پاورفل تھے، بہت ایڈوانس تھے، اور ان کی بڑے بڑے جو تھے، انہوں نے جو ہے وہ ٹیلے بنائے اور بڑی بڑی انہوں نے عمارتیں بنائیں، تو وہ اپنے بہت زوم میں تھے، اور انہوں نے بالکل جو کہا کہ جاؤ تم یہاں سے، ہمیں کیوں یہ باتیں بتا رہے ہو، اور یہ کیا تم ہمیں عذاب سے ڈراتے ہو، اگر اتنے ڈراتے ہو تو پھر آتا کیوں نہیں ہے عذاب، اگر تم اتنے سچے ہو تو ایسے ہی بات کرتے تھے جیسے یہ مکہ والے کرتے تھے۔ تو مکہ والوں کو عاد کی بات بتائی کہ تم تو عاد کے ان ٹیلوں کو جانتے ہو کیونکہ ان کے تو ریمینز وہاں پر تھے، تم نے تو دیکھے ہوئے ہیں، تو پھر وہ بتایا جا رہا ہے کہ اب تم بھی انکار کر رہے ہو نبی کا، تو دیکھو پہلے والوں نے جب کیا تو کیا ہوا، اور اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے۔ اب اللہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو علم دیا، پیغام بھجوایا اور نبی بھیجے، لیکن یہ لوگ تو اپنے اس وقت تکبر میں تھے اور اپنے نبی کی بات نہیں مانی، اور پھر کیا ہوا کہ ان کو ایسا لگا کہ عذاب جو ہے نا ان کے اوپر آیا ہوا کا، اور پھر تقریباً 7 راتیں اور 8 دن تک آتا رہا، اور قرآن میں نا اس کو ریح سرسر کہا گیا ہے۔ اور اسی وجہ سے جب یہ عذاب ان کے اوپر بادل چلتے آ رہے تھے نا، تو انہوں نے کیا کہا کہ یہ تو بادل ہیں جو ہم کو سیراب کریں گے، لیکن پھر کیا ہوا، وہ جواب آیا کہ نہیں، یہ وہ نہیں ہے، یہ وہ چیز ہے جس کی تم جلدی مچا رہے تھے، یعنی عذاب کی جلدی مچا رہے تھے نا کہ لے کر آؤ پھر قیامت۔ تو یہی وجہ ہے کہ مدینے میں جب بادل آتے تھے نا یا تیز ہوا چلتی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نا اندر باہر ہوتے تھے، بے چین رہتے تھے، اور آپ نے ہمیں تیز ہوا چلنے کی نا دعا بھی سکھائی ہے، میں آپ کو بتا دیتی ہوں، اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما ارسلت بہ، یعنی اے اللہ میں تجھ سے اس کی خیر مانگتا ہوں، اور میں تجھ سے خیر مانگتا ہوں اور اس ہوا کی خیر مانگتا ہوں جو چیز یہ دے کے بھیجی گئی ہے، وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهَا وَمِن شَرِّ مَا أَرْسَلَتْ بِهِ، کہ اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس کے شر سے اور اس چیز کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو یہ ہوا دے کے بھیجی گئی ہے۔ اور پھر بارش کے برسنے پہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا ہمیں سکھائی کہ اللہم سید سید بن نافع، کہ اے اللہ اس کو نفع مند بارش بنا دے۔ اور پھر دیکھیں اب ہم نبی پاک جو تھے وہ اتنی جب ہوا چلتی تھی یا بارش آتی تھی تو ڈرتے تھے، تو کیا پتہ چلتا ہے اس بات سے؟ پتہ اس بات سے یہ چلتا ہے کہ جو انذار کرتا ہے نا، جو ڈراتا ہے، یعنی اللہ کے بارے ہم کہہ رہے ہیں اللہ کا کہنا مانو، ہم اس سے بتا رہے ہیں، وہ خود سب سے زیادہ ڈرتا ہے۔ تو یہ نشانی ہے اس انسان کی کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے، کہ وہ اس کو یقین ہے کہ جو بتا رہا ہے کہ دیکھو قیامت آئے گی، تمہارا حساب ہوگا، اپنے آپ کو درست کر لو۔ تو جب یہ آتی ہے ہوا بارش تو وہ ڈرتے تھے کہ ایسا عذاب نہ آ جائے جیسے کہ قوم عاد کے اوپر آیا، اور جب وہ گزر جاتے تھے تو پھر آپ کو تسلی ہو جاتی تھی۔ تو یہ ہے کہ ہم جب قرآن پڑھتے ہیں یا پڑھتے ہیں واقعات، تو ہمیں بھی اپنے لیے سبق لینا ہے کہ ہم لوگ آج اپنے آپ کو درست کر لیں، اللہ تعالیٰ معافی دینے والا ہے، تو کہیں یہ نہ ہو کہ ہم وقت آگے سے گزر جائے۔ ٹھیک ہے،
تو ان کے یہ بڑے-بڑے گھر تھے اور ان کو اس کے اوپر بڑا ناز تھا، تو ان کو یہ کہتے ہیں نا رُبُّ الخلی بولتے ہیں، یہ ایمپٹی کوارٹرز، تو وہ ان کے ایمپٹی کوارٹرز وہیں کے وہیں رہ گئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پہ تو عذاب آیا، ان کے گھر جو تھے نا وہاں رہنے دیے عبرت کے طور پہ، تاکہ لوگ ان کو دیکھیں۔ اور پھر کیا معاملہ ہوا کہ یہ لوگ مذاق اڑاتے تھے نا، تو قوموں یہ لوگ کہا کہ اپنے اس کے پھیر میں آ گئے جس کا یہ مذاق اڑاتے تھے، تو یہ ہم نے سبق سیکھنا ہے کہ مذاق نہیں اڑانا، یستہزئون میں سے نہیں بننا۔ دیکھیں نا کوئی لطیفہ، کوئی ہم نے ایسا نہیں فارورڈ کرنا جس میں ریلیجن کا ذکر ہو، نہ داڑھی کا مذاق اڑانا ہے، نہ پردے کا اڑانا ہے، نہ جنت دوزخ کا اڑانا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ مذاق اڑاتے تھے اور یہ جو بلی کرنے والے ہوتے ہیں نا یہی مذاق اڑاتے ہیں نا۔ ہم اگر ابھی کسی بھی رستے میں ہوں، ہم جتنا بھی ہم اسلام ہمارے دلوں میں گھر کر کے گیا، لیکن ہم نے جو کوئی ہم سے آگے ہے یا ہمیں لگتا ہے کہ وہ بہت زیادہ دین میں آگے، ہم اس کا مذاق نہیں اڑائیں، بس یہ ہم نے سیکھنا ہے۔ ہم نے بس ان کو سپورٹ کرنا ہے، ہم نے کہنا ہے کہ نہیں، ہم نے سمجھنا ہے کہ وہ اچھی جگہ پہ ہے، ہم شاید ابھی اس جگہ پہ نہیں ہیں، اگر وہ دین میں ہمیں زیادہ قریب لگے تو ہم نے مذاق نہیں اڑانا، ہم نے بس ان کو سپورٹ کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں ہمیں یہاں کہا کہ تمہارے ارد گرد بہت سی بستیاں ہیں جنہیں ہم ہلاک کر چکے ہیں، اور ہم بار بار آیات بھیجتے تھے کہ شاید وہ باز آ جائے۔ اور یہ بستیاں نا دیکھیں یہ تین طرح کی ہوتی، اب ایک تو ایسی بستی ہیں جس میں ہم لوگ رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک وہ ہے جو ہمارے ارد-گرد قبرستان ہے، ٹھیک ہے؟ ایک ایسی بستیاں ہیں جو روئنز ہیں، جیسے ہمیں جو ارد-گرد روئنز ہوتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں۔ جیسے اگر ہم پاکستان میں ہوں تو ٹیکسلا ہے، موئنجو داڑو ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہڑپہ ہے، اس طرح۔ اور جب ہم یہ چیزوں کو دیکھیں نا، یہ مشاہدہ کریں، تو بس ضرور غور کریں۔ ایک تو سائنٹیفک طریقہ ہوتا ہے نا یہ غور کرنے کا کہ یہ کیوں تباہ ہوئی، ٹھیک ہے؟ مٹیریل ریزنز ہوتے ہیں کہ کیوں تباہ ہوئیں، کیا وجہ ہو گئی؟ کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا کوئی مورل ریزنز تھے، کوئی اخلاقی ریزنز تھے جن کی وجہ سے یہ بستیاں تباہ ہو گئی۔ اب دیکھیں یہ ابھی جو سینٹرل امریکہ کے جو ٹرائبز ہیں، میزو امریکن جو ہیں، تو ایزٹیک کا جو واقعہ، یہ ان کا ایزٹیک کا قبیلہ تھا، یہ تو ابھی تباہ ہوا ہے نا 1521 میں۔ اور کیا وجہ تھی؟ اب اگر ہم ان کی اخلاقی وہ چیزیں دیکھیں، اب تو وہاں پہ یہ میکسیکو ہے نا، اخلاقی دیکھیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے بڑے ظالم تھے، انسانی قربانی کرتے، ہیومن سیکریفائس کرتے تھے اور شرک کرتے تھے۔ کتنے ہی ان کے گاڈ تھے، گاڈ آف وار، رین کا گاڈ، گڈ ول کا گاڈ، کلچر کا گاڈ۔ اور پھر کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک تو اسمال پاکس ان کے اوپر آیا، کوئی جو اسپینش آئے انہوں نے ان کو جو ہے وہ ڈیفیٹ کیا، اور پھر یہ لوگ ختم ہوئے۔ تو ان کے روئنز ہیں اور یہاں پر ہیں، ان کو آپ جا کے دیکھیں، ان کے بارے میں پڑھیں، ہسٹری کو کھولیں۔ اور ہم نے ہڑپا موہنجو داڑو میں دیکھا، وہ موہنجو داڑو 5500 بی سی میں تھا نا، تو کیا دیکھا ہم نے وہاں، کیا نکلا؟ بچڑا نکلا، ڈانسنگ گرلز نکلی، جس سے کیا پتہ لگتا ہے کہ شرک کرتے تھے یہ لوگ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بالکل ختم کر دیا۔ دیکھیے جو قوموں کو رول ہے نا ختم کا، ان کے اجل کا، وہ ڈیفرنٹ ہے افراد کے اجل سے۔ افراد جو ہوتے ہیں نا، انسان تو اپنے ٹائم پہ مر جاتا ہے، لیکن قومیں جو ہے نا وہ ایسے پیرش نہیں ہوتی۔ جب قومیں پیرش ہونا تو غور کرنے کی بات ہے کہ ان ساری قوموں میں کیا ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ سارے ریمینز کھولیں، ہسٹری پڑھیں نا، آپ کو پتہ چلے گا ان میں کیا ہے، شرک ہوتا ہے، فحاشی ہوتی ہے، ظلم ہوتا ہے۔ ابھی ہم نے یہ اس کے بارے میں جیسے آج کی قوم کے بارے میں پڑھا، ابھی یہ میں نے آپ کو آج کل کے زمانے کی مثال بتا دی ایسٹیک والوں کی۔ اس کے علاوہ بھی آج کل کے زمانے کی مثال ہے، پومپی کی مثال ہے، اٹلی میں یہ ماؤنٹ ویسوویس تھا، تو وہ کو 79 جو ہے وہ سی ای کے اندر یہ تھا، تو اس کی eruption ہو گئی۔ تو یہ جب erupٹ ہوا تو volcano، تو یہ جو رومن سٹی تھا نا، پومپی اور ہرکولینیس، یہ جو تھے اس کے انڈر آ گئے، اور ایسی ایشز میں یہ لوگ ہو گئے، 1000 کے قریب جو تھے وہ لوگ مر گئے یہاں پر۔ اور اب تو مطلب نیو یونیسکو والوں نے تو ان کو ورلڈ ہیریٹیج بنایا ہوا نا، ون آف دا فیمس آرکیولوجیکل سائٹ ہے یہ اب تو دنیا کی۔ لیکن اگر ہم ان کے اندر غور کریں تو یہ کیا تھے، ان کے یہ رومن گاڈز تھے، جوپیٹر ہے، یونو ہے، وینس ہے، مارس ہے جو گاڈ آف وار کہتے ہیں، اپولو ہے گاڈ آف میوزک ہے، پروفیسی کا، ہیلتھ کا گاڈ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر اس کے بعد ان کی جو پومپے میں تو گاڈس تھی ان کی، اور ان کی کیا انٹرٹینمنٹ کیا کی تھی، یہ گلیڈیٹر کی فائٹس کرتے تھے۔ تو اس قسم کا ان کے اندر شرک اور ظلم تھا، یہ بھی قربانیاں کرتے تھے لیکن انسان کی نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح انڈس ویلی کلچر کو جو کہ اتنا فروغ دیا، کہ مطلب فروغ دیں ٹھیک ہے، لیکن کیا ہے کہ یہ نہ کہیں کہ آپ ان کے انسیسٹرز ہیں تو بڑی اس میں خوشی نہ کوئی محسوس کریں، یہ بات غلط ہے۔ اب دیکھیں نا ہند کی جو ہند تھی جو ابو سفیان کی بیوی، جب اس نے اسلام قبول کیا تو اس نے بت توڑ دیے اور کہا کہ تم کسی کام کے نہیں آئے۔ تو ہمیں یہ چیزیں بس جو ہے نا، یہ ہماری یہ جو روئنز بھی ہیں نا بستیوں کے، یہ بھی ہمارے لیے جو ہے نا یہ ہونے چاہیے کہ ہم ان سے سبق حاصل کریں۔ کیا سبق حاصل کریں؟ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو آج سمجھیں اور ان پر عمل کریں، ٹھیک ہے نا؟ ان کو لائٹلی نہ لیں ان چیزوں کو، کیونکہ انسان کا بھی ایک اجل آتی ہے، وہ اس کی موت ہوتی ہے، اور یہ تو قوموں کی اجل ہے۔
इसका रूल तो डिफरेंट है। अच्छा, फिर अब हम आज अभी पढ़ते हैं वो जो हमने वाकया जिन्नों के कुरान सुनने का था, वो देखते हैं आया 29 में। और वो वाकया भी काबिल ज़िक्र है जब हम जिन्नों के एक ग्रोह को तुम्हारी तरफ ले आए थे, ताकि कुरान सुनें। जब वो उस जगह पहुँचे जहाँ तुम कुरान पढ़ रहे थे, तो उन्होंने आपस में कहा, खामोश हो जाओ। फिर जब वो पढ़ा जा चुका तो वो खबरदार करने वाले बनकर अपनी कौम की तरफ पलटे। और आया 30 है, उन्होंने जाकर कहा, ए हमारी कौम के लोगों, हमने एक किताब सुनी है जो मूसा के बाद नाजिल कर दी गई। मूसा के बाद नाजिल की गई है, तस्दीक करने वाली है अपने से पहले आई हुई किताबों की, रहनुमाई करती है हक और राह रास्त की तरफ। तो अब ये क्या वाकया था, जिन्होंने जो है वो कुरान सुना, और फिर क्या हुआ कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे ना, वो ताइफ से वापस आ रहे थे। और आपको ताइफ का वाक़या तो सबको पता होगा कि कैसे वहाँ पर वो प्रीचिंग करने के लिए गए थे। लेकिन जब वापस आए तो उनका ज़ख्मी दिल था और ज़ख्मी जिस्म था, और उस वक़्त मतलब उनका कोई कोई इरादा नहीं था कि जिन्नों को कुरान सुनाने का। ये अल्लाह ताला की ब्लेसिंग थी उनके ऊपर कि ये कोई चाँस से नहीं, कैसे ना ना जिन्नों का कोई इरादा था कुरान सुनने का। लेकिन बहरहाल अल्लाह की मर्ज़ी थी, उन्होंने कुरान सुना। और फिर क्या हुआ कि वो ईमान ले आए, ताइफ वाले नहीं लाए, वो ले आए। हज़रत इब्न अब्बास कहते हैं कि 7 जिन थे, नसीबैन के रहने वाले थे, और वादी नखला में जब रात गुज़ारी ना, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत अबू बकर भी नहीं थे, सिर्फ हज़रत ज़ैद बिन हारिस आपके साथ गए थे। और वहाँ पे फिर आपने इशा की नमाज़ में कुछ कहते हैं फजर की नमाज़ में आपने कुरान पढ़ा, तो जो इन्होंने सुन लिया। और अब सुनने के बाद ये देखें कि क्या बात, पहली बात उन्होंने की, जब कुरान सुना तो क्या कहा? खामोश हो जाओ। देखिए कितने गौर से सुन रहे थे कि उन्होंने एक दूसरे से कहा खामोश हो जाओ। तो हमें क्या एटिकेट समझ में आते हैं कि जब हम कुरान पढ़ सुने, कुरान की बात सुने, तो खामोशी से सुने, बैठ के गौर से सुने, उसको टेकन फॉर ग्रांटेड ना लें कि सुने, खुद साथ साथ काम हो रहा है, साथ साथ कुरान कान में लगा हुआ है। अच्छी तरह अपने आप को घंटा दें, बैठ जाएं, बैठ के सुने, नोट्स बनाएं, देखें मैं इसमें से क्या सीख सकती हूँ, अच्छे तरीके से सुनूं। सही है ना? और फिर क्या कहा कि जब वो पढ़ा जा चुका तो वो खबरदार करने वाले अपने कौम की तरफ पलटे। अच्छा, अब उन्होंने पहली बात तो कही कि सुनो, अब होता क्या है कि कुरान जो है ना हमारा, वो उसका एक तरीका कार है, और वो जो है ना उसका तरीका, उसका मजाज है, और मजाज उसका क्या है कुरान का? सुनने का। देखिए ना, कई दफ़ा ऐसा होता है, लोगों ने बहुत दफ़ा कुरान पढ़ा, 1 दफ़ा पढ़ा, 2 दफ़ा, 3 बार, हमने खुद पढ़ा था। लेकिन सुनने का असर ही कुछ और होता है, क्योंकि ये इसका मज़ाज है सुनने वाला। क्योंकि एक ह्यूमन वॉइस ऐसी होती है कि उसकी हरारत होती है, उसमें तासीर होती है। उसको सुनने से एक असर होता है और तरह का। देखिए ना, नबी पाक को भी तो हज़रत आते थे, वो आपको पहले कुरान सुनाते थे और फिर आप हमें सुनाते थे। ठीक है ना? मतलब अपने सहाबा को सुनाते थे। तो इसका भी जो एक तरीका है ना, कुरान का मज़ाज भी बिल्कुल ऐसा है कि वो सुनने से ज़्यादा समझ में आता है। और फिर देखिए ना, यहूदियों को भी सुनाते थे, तो यहूदियों को भी जब सुनाया तो वो भी फौरन पहचान गए थे कुरान को। उन्होंने भी कहा कि हाँ, ये तो बिल्कुल तौरात से मिलता-जुलता है। उन्होंने इस बात की गवाही दे दी। ये जिन्हों ने देखिए यहाँ गवाही दी आया 30 के अंदर, कि उन्होंने कहा कि ये तो किताब सुनी है जो मूसा के बाद नाज़िल की है और उसकी तस्दीक करती है। और अब इससे हमें क्या पता लगता है कि या तो ये यहूदी थे जिन, क्योंकि जिन इन्होंने पहले तौरा सुनी हुई थी हज़रत मूसा की किताब। और ये भी इससे पता चलता है कि जो जिन जो होते हैं, वो भी जो है वो सारे इन रिलिजन्स को जानते हैं। अब हमें ये एक क्वेश्चन मार्क है कि ये यहूदी जो होते हैं, ये जो जिन होते हैं सॉरी, ये इनके अपने नबी होते हैं कि नहीं? ये डिबेटेबल बात है। या फिर ये हमारे ही नबियों की पैरवी करते हैं। जो भी है, हमें कुरान से तो ये पता लगता है कि उनको इल्म था तौरात का भी, और अब उन्होंने कुरान भी सुना। तो हो सकता है कि नबी हमारे वाले ही हों, और वैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कोई वली भेजते हों या उनको पढ़ाने के लिए कोई चीज़ देखते हों। ये तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानते हैं कि ये किस तरह वो इस चीज़ को लेके चलते हैं, क्योंकि हमसे तो बहुत मुख्तलिफ होते हैं ना जिन। उनका अकीदा तो सेम है हमारे से, लेकिन कैसे वो बात उन तक पहुँचती है वो एक और बात है। बाकी तो वो जिन बहुत डिफरेंट है हमसे, उनकी एक बहुत लंबी ज़िंदगी होती है, कई सालों तक की। फिर वो शेप भी चेंज कर सकते हैं, कभी सांप बन सकते हैं, इवन एनिमल की शेप भी जिन ले सकते हैं और इंसान की शेप भी ले सकते हैं। और फिर ये भी है कि वो आसमानों में भी जा सकते हैं, वो भी हमने उनके बारे में पढ़ा है। तो इसलिए ये है कि इससे महसूस होता है कि देखिए इनको बड़ा, उन्होंने फ़ौरन पहचान लिया, इस्लाम कबूल कर लिया कि वो नबियों को और हमारी किताबों को पढ़ते हैं। ये तो हमें पक्का पता चल गया। और आयत 31 में, "ऐ हमारी कौम के लोगों, अल्लाह की तरफ बुलाने वाले की दावत कबूल कर लो और उस पर ईमान ले आओ। अल्लाह तुम्हारे गुनाहों से दरगुज़र फ़रमाएगा और तुम्हें अज़ाब अलीम से बचा देगा।" कि ये फिर आगे जाके प्रीचिंग भी कर रहे हैं कि वही उन्होंने पहले बात सुनी और फिर जाके प्रीचिंग शुरू कर दी कि देखो, अल्लाह की तरफ बुलाने वाली दावत को कबूल कर लो और इस पर ईमान ले आओ।
ہم جو ہے نا جب اس کی تفسیر پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایسے ہوا تھا کہ جب بہت سارے جو جن تھے نا وہ ان کو جب یہ پتہ چلا کہ جب یہ جاتے تھے شہاب ثاقب ان پہ پڑھتے تھے اور ان کو جو تھا بالکل بھی کوئی بات سننے کی اجازت نہیں تھی، ورنہ تو یہ جا کر اوپر جا جا کے سن لیتے تھے باتیں۔ تو ان جنوں کو بڑا یہ ہوا کہ یہ کیا بات ہے کہ ہمیں اتنا زیادہ ہمارے پہ وہاں پر پروٹیکشن آ گئی ہے کہ ہمیں تو کوئی اوپر جانے ہی نہیں دیا جاتا۔ تو انہوں نے کہا کہ چلو بھئی پتہ لگاؤ کہ یہ کیا بات ہے، کہ کیا دنیا میں کیا ہوا ہے؟ تو بہرحال انہوں نے جنوں کے ٹولے کو بھیجا کہ جاؤ ڈھونڈو، تو ان میں سے گزرتا ہوا ایک ٹولہ جو ہے وہ وہاں پر پہنچ گیا اور اس نے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ پڑھتا ہوا سنا قرآن، اور جو تھے اور وہ جیسے ہی بس انہوں نے پڑھتے ہوئے سنا تو وہ جو ہے وہ ایمان لے آئے۔ اور یہ جو ہم نے پڑھا کہ وہ جو ہے نصیبین سے آئے تھے، یہ ہم نے حضرت سیدنا ابن عباس تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، یہ یہاں میں نے آپ سے شیئر کر دی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے مسند احمد میں بھی یہ ہے کہ سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفسیر یہ کی کہ یہ نخلا کا واقعہ ہے، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے اور یہ سب جنات سمٹ کے آپ کے ارد گرد بھیڑ کی شکل میں کھڑے ہو گئے تھے۔ تو یہ دلائل ہمیں یہاں سے ملتے ہیں، اور پھر یہ ساری جو ڈیٹیل میں نے آپ کو بتائی ہے کہ وہ جاتے تھے اور پھر وہ اس مشن پہ نکلے کہ کیا وجہ ہے کہ اب ہمیں اوپر نہیں جانے دیا جاتا آسمانوں پہ، تو پھر ان کو پتہ چلا کہ یہ نبی آئے ہیں اور یہ کتاب آئی ہے، اس لیے اتنی پروٹیکشن اوپر بڑھ گئی، اب ہم آسمانوں پہ نہیں جا پا رہے۔ اور پھر جب انہوں نے قرآن سنا تو ان کا دل جو ہے اس سے فوراً جا کے وہ نرم ہوا اور انہوں نے اپنے اور دوسرے جنوں میں بھی اس کی پھر تبلیغ کی۔ اچھا جی، اب آیا 32 ہے، اور جو کوئی اللہ کی دائی کی بات نہ مانے وہ نہ زمین میں خود کو بلبوتا رکھتا ہے اور کہ اللہ کو زج کر دے، اور نہ اس کے کوئی ایسے حامیوں سرپرست ہیں کہ اللہ اس کو بچا لیں۔ ایسے لوگ کھلی گمراہی میں ہیں کہ کیا کہا کہ جو اللہ کے دائی کی بات نہیں مانتے۔ اللہ کے دائی کون ہوتا ہے؟ جو دعوت دیتا ہے، جو تبلیغ کرتا ہے۔ تو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کے جو تبلیغ کرنے والا بندہ ہے اس کی بات اگر نہیں مان رہے، کوئی وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، دائی تو کوئی بھی ہے نا۔ اب ہم بھی دائی ہو سکتے ہیں جب ہم پڑھا رہے ہیں یا بتا رہے ہیں، یا آپ بھی دائی ہو سکتے ہیں جب آپ کسی کو بتائیں گے۔ تو جو اس کی بات نہیں مانے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ زمین میں خود اپنے جو وہ بوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ پھر اس کو زج کر دیتے، پھر اس کا کوئی حامی سرپرست نہیں۔ تو یہ ہمارے لیے خوف کی بات ہے کہ ہم قرآن کے اسٹوڈنٹس ہیں، تو ہم نے بہت ہی غور کرنا ہے کہ ہم اب جو ہے اپنی لائفز میں چینج لے کر آئیں اور اپنے آپ کو بالکل ویسا بنائیں جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سے بننے کو کہا ہے۔ پھر آیت 33 ہے، اور کیا ان لوگوں کو یہ سمجھائی نہیں دیتا کہ جس خدا نے یہ زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں اور ان کو بناتے ہوئے جو نہ تھکا، وہ ضرور اس پر قادر ہے کہ مردوں کو جلا اٹھائے۔ کیوں نہیں؟ یقیناً وہ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے۔ اور 34 ہے، جس روز یہ کافر آگ کے سامنے لائے جائیں گے اس وقت ان سے پوچھا جائے گا کیا یہ حق نہیں ہے؟ یہ کہیں گے ہاں ہمارے رب کی قسم یہ واقعی حق ہے۔ اللہ فرمائے گا اچھا تو اب عذاب کا مزہ چکھو اپنے ان انکار کی پاداش میں جو تم کرتے رہے تھے۔ کہ کیا کہا کہ اب تو جو پہلے تو بات کی کہ اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت ہے کہ جس نے تم کو بنایا سب کچھ کیا، وہ اس بات پہ قادر ہے کہ مردوں کو بھی جو ہے وہ کھڑا کرے گا۔ جو بار بار قیامت کا یا عذاب کا ذکر کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ بتایا کہ عذاب کی مثال دے دی، اور پھر یہ کہا کہ جب قیامت کا روز آئے گا اس دن یہ مان جائیں گے کہ یہ حق ہے، لیکن اس وقت اٹ ول بی ٹو لیٹ۔ اور پھر آخری آیت ہے کہ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرو جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کیا، اور ان کے معاملہ میں جلدی نہ کرو۔ جس روز یہ لوگ اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے تو انہیں یوں معلوم ہوگا جیسے دنیا میں دن کی ایک گھڑی بھر بھی نہیں رہے تھے۔ بات پہنچا دی گئی، اب کیا نافرمان لوگوں کے سوا اور کوئی ہلاک ہوگا؟ کہا کہ جب انہیں معلوم ہوگا کہ قیامت کا دن جب آئے گا تو انہیں لگے گا کہ ہم جو دنیا کا تھا وہ دن ایک گھڑی جتنا تھا، اور ایک گھڑی کی خاطر ہم اللہ کا کہنا نہیں مان رہے، ایک گھڑی ہم بس ہمیں ایسے محسوس ہوگا۔ اور یہاں پر صبر کیسے کہا؟ اولو العزم رسولوں کی طرح صبر کرو۔ اور اولو العزم رسول کون ہے؟ اولو العزم رسول کون سے 5 رسول ہیں اولو العزم میں جن کا شمار ہوتا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بالکل یہ پانچوں ہیں جن کا ذکر ہے کہ انہوں نے بہت بہت صبر کیا ہے جب انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات جو ہے وہ پہنچائی تھی، اور اس وقت پھر یہ کہا گیا کہ ان کی طرح اب تم بھی صبر کرو کیونکہ ایک وقت تو آئے گا جب انہیں پتہ چل جائے گا۔ اچھا اب یہ سورہ احقاف ہم نے پڑھی ہے نا، ایک تو ہم نے احقاف کا واقعہ اس کے اندر ہم نے پڑھا ہے کہ اس جگہ پہ ایسے ہوا، تو بیسیکلی اس میں سارا ہم نے جو پڑھا ہے اگر ہم اس کو سمرائز کریں تو ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو لوگ قرآن کو نہیں مان رہے یا اللہ کے دائی کی باتیں نہیں مان رہے یا وہ اس میں شک کر رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ
कुछ कहते हैं क़यामत आ जाए। तो अल्लाह ताला ने ये बताया है कि इंसान तो जब मर गया तो क़यामत हो गई, लेकिन अल्लाह ताला ने ये गौर करवाया कि अहकाफ़ वालों को देखो या और अपने इर्द-गिर्द की बस्तियों को देखो। जैसे हमने नई निशानियाँ देखी हैं कि वो लोगों के ऊपर कैसे बस्तियों की बस्तियाँ तबाह हो गई। क्योंकि वो उनमें क्या हमने देखा, शिर्क देखा, ज़ुल्म देखा, बेहयाई देखी कि ऐसी जो कौमें जो अल्लाह के कहने नहीं मानती, उन पे भी अज़ाब आते हैं। और ये हमारे लिए फिर बताया कि आई ओपनर के जिन जो थे, जब उन्होंने कुरान सुना, तो कैसे उनके दिल में आवाज़ आ गई। और ताइफ से ज़ू पास वसल्लम वापस आए थे, ताइफ में से वालों ने क्या आपके साथ सलूक किया? और जिन्होंने माना, जिन्होंने, वो कैसे हो गए? कैसे ईमान ले आए? तो हमारे लिए क्या लेसन है कि अब हम कुरान के स्टूडेंट्स हैं, तो हमने जैसे ही कुछ सीखना है, उस पे अमल करना है। और दूसरा फिर हमने यहाँ पर क्या माँ-बाप के बारे में पढ़ा कि औलाद की परवरिश कैसे करनी है, ये पढ़ा कि माँ की इज़्ज़त करो, और ये देखा हमने मुआज़ना की 2 तरह की औलादें थी, नेक माँ-बाप की नेक औलाद और नेक माँ-बाप की नाफ़रमान औलाद। और ये भी कहा कि हमने उसमें दुआ माँगनी है, अल्लाह ताला से मदद माँगनी है। ये कोशिश क्या होनी चाहिए हमारी कि हम और हमारी औलाद सीधे रास्ते पे रहें इंशाअल्लाह ताला। चलिए यही बात ख़त्म करते हैं, दुआ करते हैं। وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.